کی جا سکتی۔ حکم کی اتباع کا نام عبادت ہے، لیکن یہ مالی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت مقرر نہیں فرمایا۔ رات کیا، دن کیا، انسان کے اچھے حالات کیا، برے حالات کیا، انسان کی تنگی والی کیفیت ہو کہ انسان کی خوشحالی والی کیفیت ہو، جب ضرورت محسوس ہوتی ہو، جب موقع آتا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ تو اس مضمون سے بات کھل کر آ جاتی ہے، فرض درجے کے صدقات، واجب درجے کے صدقات، وہ تو وقت کے ساتھ جڑے ہوئے۔ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالنا، زمینی پیداوار سے اگر جڑا ہوا ہے تو ہر فصل کے اوپر زکوٰۃ نکالنا بشکل عشر۔ اگر فصل سال میں 2 بار ہو تو 2 بار نکالنا، 4 بار ہو تو 4 بار نکالنا، اور اگر فصل نہیں لی جا رہی ہے، زمین یوں ہی چھوڑ دی گئی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں، کیونکہ پیداوار حاصل ہوئی نہیں، اس کی زکوٰۃ بھی نہیں۔ تو ان دونوں قسم سے ہٹ کر چیزیں ہیں جس کا تعلق ہر وقت کے ساتھ جوڑ دیا، چاہے رات کیا چاہے دن کیا، سرًا و علانیۃً، چاہے خفیہ طور پر صحیح چاہے علانیہ طور پر صحیح۔ ایک مضمون النہار سے ظاہری طور پر، اللیل سے خفیہ طور پر۔ لیل تاریکی کو کہتے ہیں، نہار روشنی کو کہتے ہیں۔ روشنی میں ہر چیز دکھائی دیتی ہے، ایک تو اوقات بتانا مقصد ہے، پھر لیل اور نہار کا ذکر کرنے کے ساتھ اس میں خود بخود وضاحت یہ بھی ہے کہ علانیہ کیا یا خفیہ طور پر کیا، لیکن اسی شرائط کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اخلاص والی نیت کے ساتھ ہو۔ واقعات احکام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بڑا ذوق و جذبات تھا۔ اکثر مفسرین اس آیت شریفہ کی تفسیر میں جب آتے ہیں تو لکھتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کا حوالہ دے کر یہ فرماتے ہیں کہ آیت شریفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل۔ ایسے جتنے اسباب تفاسیر میں لکھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ مختص نہیں ہیں، وہیں تک محدود نہیں ہے، اس کے ذکر کرنے کی ایک وجہ ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قسط واری جو نازل فرمائے، جبکہ پورا کا پورا کلام پاک دنیاوی حدود میں نازل فرما دیا ایک ساتھ اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر، لیکن ہر چیز کا معنی اور مفہوم اچھی طریقے سے مسلمانوں کے دل و دماغ کا حصہ بن جائے، کیونکہ یہ آخری وحی ہے، اس کلام پاک کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہونے والا ہے۔ اسی وحی کے اوپر جب تک انسان قائم رہے گا دنیا باقی رہے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو ایسے کئی واقعات بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے استدلال میں آیت شریفہ کو اس وقت بھیج دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ 40,000 درہم، 10,000 درہم دن میں خرچ کیے صدقات و خیرات کے عنوان سے، رات میں 10,000 کیے، پھر 10,000 کا کسی کو پتہ نہ چلے جیسا کیے، پھر 10,000 کا آپ خرچ کرتے ہوئے لوگوں کو دکھائی بھی دیا، علانیہ خرچ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ارشاد باری سنا جو اس آیت سے پہلے والی آیت ہے للفقراء الذین احصروا کی، آیت شریفہ کے پر عمل کرتے ہوئے
عمل کرنے کی غرض سے فوراً 4000 درہم نکال کر جو مہاجر فقراء تھے اصحاب صفہ فوراً روانہ کر دیے. تو دیگر تفاسیر والے اس واقعے کو لکھتے ہیں. اور بعض تفاسیر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جیش الاسرا میں پورے لشکر کا بھاری بھرکم بوجھ اٹھایا صرف اللہ کے لیے. ان کے بارے میں شخصیتیں کے ساتھ محدود نہیں ہے قرآن. ضمن میں وہ نمونے آسانی کے ساتھ اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے قیامت تک بھی جو بھی مسلمان اس پہلو کو اختیار کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب ہیں. اس سے پہلے وضاحتیں کر دیے السقی قریب من اللہ ومن الناس وقریب من الجنہ والبخیل بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنہ. یہ وضاحتیں کی جا چکی ہیں. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. ایسے لوگوں کے لیے یقیناً ان کا اجر ملے گا، یعنی یہ چیز ضائع جانے والی نہیں، ملے گا اپنے رب کے پاس، اس لیے کہ رب کے خاطر کیا ہے، عطا کرنے والا رب ہے. دنیا میں جو خرچ کر رہے ہیں اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اس کو سمجھا، محسوس کیا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. اب ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں قیامت کے دن، اور کبھی ان کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ ہوگی. یہ ساری کی ساری نیکیاں دوزخ اس کے ہولناکیوں سے انہیں دور کر دے گی، اللہ کی رحمتوں سے قریب تر کر دے گی. حدیث شریف میں 7 افراد کا تذکرہ ہے، 7 قسم کے نیک اعمال کے کرنے کا. حشر کے دن ان کے لیے بڑا خصوصی مقام ہوگا، عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. حشر کے میدان میں سایہ کسی کو نہیں ملے گا. اس قسم کے نیکیوں والوں کے لیے یہ ہوگا. اس میں سے 7 میں سے ایک کہ انفاق فی سبیل اللہ والی عبادت سے متعلق اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر جو سب سے زیادہ اس میں منہمک ہوتا ہے، حد بتا دی گئی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا تھا کہ صرف ان کے پاس 4 درہم تھے. اپنے زمانے کے لحاظ سے کہو کہ صرف 4 روپے تھے. انہوں نے آیت شریفہ پر عمل کرتے ہوئے 1 روپیہ رات میں، 1 روپیہ دن میں، 1 علانیہ طور پر، 1 سری طور پر. اس وقت وہ مالک ہی صرف 4 کے تھے. خرچ کرنا تو عام آدمی سوچتا ہے بھاری بھرکم میرے پاس ہے تو دوں گا. جتنی زیادہ دولت رہتی ہے ان کے پاس بخالت زیادہ آتی ہے. دن کے 24 گھنٹوں میں سب سے بڑا وقت وہ مال کو بچانے کے لیے، جمانے کے لیے، حفاظت کے لیے، سوچ اور فکر کے اندر ان کے اوقات ان کے فکروں میں گزر جاتے ہیں. دنیاوی زندگی کا ایک عظیم سرمایہ آ تو گیا، اب وہ ان تک باقی رہے گا نہیں، ان کے کام آئے گا نہیں، مفید ہوگا نہیں. یہ فکر ہمیشہ انہیں ستائے رہتی ہے. بہت زیادہ نہ رہنے والے ان کے لیے مقدار کوانٹٹی زیادہ نہیں رہتی، لیکن اخلاص وغیرہ کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ ان کے حق میں آتا ہے. اس لیے جنت میں داخل کیے جانے والوں میں اولیت کا درجہ جو دیا گیا ہے. جو دنیا کے اندر فقیری کی زندگی جو لوگ گزارے لیکن ایمان والے پہلو کو لے کر ان کا حساب و کتاب برائے نام ہوگا، بہت جلد ہوگا، ختم ہو جائے گا جلدی، اور سب سے پہلے جنت میں داخل کیے جانے والے بندوں میں ان کا شمار ہے. جس کے پاس جتنا عظیم زیادہ ہے اس کو حساب و کتاب کی منزل سے گزرنا پڑے گا. چنانچہ ایک روایت کے مطابق پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت دی کہ ان سے پہلے دنیا میں کسی انسان کو نہیں دی. انہوں نے دعائی ایسی کی تھی تو قیامت تک بھی کسی آنے والے انسان کو ایسی حکومت نہ ملے. اللہ تعالیٰ نے ویسی حکومت دی.
سارے اجنہ کو تابع ہو گئے، کوئی بھی آپ کی اطاعت کے دائرے سے نکل نہیں سکتا تھا، ساری ہوا تابع، فضا میں اڑنے والا ہر قسم کا پرندہ آپ کے تابع، ہر ایک کی بولی مقاصد کو سمجھا دیا بھی گیا، زمین کے اوپر رہنے والے سارے کے سب تابع۔ تو حساب کتاب کی منزل میں انبیاء کرام علیہ السلام اس روایت کے مطابق اللہ حقیقت جانے، پیغمبروں میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے جنت میں پیغمبر سلیمان علیہ السلام ہوں گے، اس لیے کہ حساب کتاب ان کا بڑا طویل وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے حساب کتاب لینے کے لیے زیادہ اوقات کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز فجر سے نماز ظہر کے درمیان بس اتنا کا وقت انسان کو سمجھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تمام کے حساب و کتاب سے فارغ ہو جائے گا۔ حساب و کتاب کے دائرے اتنے آسان کر دیے، خود جب حشر کے میدان میں اٹھیں گے تو علامتوں کے ساتھ اٹھیں گے، یوم تبیض وجوہ یوم تسود وجوہ، نیک عمل کی وجہ سے نورانی چہرے والی کیفیت میں خبروں سے اٹھیں گے، خود بخود سارے کے سارے نیک بندے، ان کے سب ان کا زمرہ سیکشن الگ ہی ہو جائے گا، اور دوسروں کے چہرے سیاہ ہوں گے، نام عمل تقسیم کیے جائیں گے تو نیک بندوں کا ہاتھ سامنے ہوگا، سیدھے ہاتھ سے لیں گے، دوسروں کا ہاتھ سامنے بڑھے گا ہی نہیں، پیچھے کی جانب جائے گا، ان کو پیچھے سے ملے گا۔ سورہ یاسین میں وضاحت ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جو خلط مل سارے کے سارے اٹھ کر جمع ہوئے ہو، جتنے مجرم ہیں ایک طرف کو جاؤ، فیصلے خداوندی کن فیکون۔ پھر میزان کے اندر پل صراط پر سے گزرنا لازم ہوگا، عمل کے لحاظ سے گزرتے جائے گا، اور جس میں عمل نہیں ہے اس میں سے دوزخ کے گڑھے میں گرتا جائے گا۔ بھی اسی طریقے وضاحت کر دی گئی، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ دشوار نہیں ہے۔ تو الغرض انسان کے لیے سب سے زیادہ تاکید اور تعلیم، یعنی انسان کے ایمان میں فرق پیدا کرنے والے، کھوٹ پیدا کرنے والے مال سے متعلق، اس دنیا کی زندگی کا تعلق مال کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ اس جوڑ سے استفادے کے اندر انسان میں 20 خرابیاں ہوتے ہیں، ان خرابیوں سے دور ہونے اور اگر خرابیاں ہیں تو دور ہونے کے طریقے، نکلنے کے طریقے بتاتی ہے، جو انفاق فی سبیل اللہ کی شکل میں۔ یہاں پر ایک مضمون پوری طرح ختم، لیکن ایک معاشرے کا ایک نظام جو انسان کے لیے آپس میں باعث اطمینان، امن اور سکون ہو۔ تمہارا مال جو دوسروں کو دیتے ہو، پھر لینے اور دینے کے اندر کسی کے لیے باعث تکلیف، زندگی کو پریشان کرنے کا ذریعہ نہ بنے۔ تو اگلی آیت سے مسائل سودی کاروبار سے متعلق اگلی آیت میں ذکر آئے گا۔ سبحان اللہ۔